محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ اس کے بعد فلما جہدہم الحصار، اب وہ تنگ آ گئے کہ کھانے پینے والی چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور باہر سے یہ جا نہیں رہے، معاملہ گالی کا تھا۔ اس بنیاد پر طلب الصلح، اب انہوں نے درخواست کی کہ ہم سے صلح کر لی جائے۔ فشارت علیہم حذیفۃ ان یخرجوا من المدینۃ عزلا من غیر صلاح، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ اس بنیاد پہ صلح کر رہے ہیں کہ تم اپنے قلعے سے اسلحے کے بغیر باہر آؤ گے، غیر مسلح ہو کر باہر نکل آؤ۔ ففعلوا ودخل المسلمون حصنهم، انہوں نے ایسا کیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ فقاتل اکرمۃ من اشرافہم 100 رجل، ان کے جو بڑے سردار تھے ان کو چن کے 100 سردار اکرمہ نے تلوار سے قتل کر دی۔ وہ ابو جال کا بیٹا آج عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن چکا، اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ ایک گالی کا تھا، اور وہ گالی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے لیے شہر کے باہر بھی جنگ ہوئی، شہر کے اندر محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا، اور 1 مہینے کے بعد پھر بھی وہ جو بڑے سردار تھے کہ جن کے بارے میں یہ ثبوت مل چکے تھے کہ یہ لوگ گستاخی کا ارتکاب ان لوگوں نے کیا ہے، جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ تم باز آ جاؤ، میرے ماں باپ کو جو کہنا ہے کہہ لو، میرے محبوب کو کچھ نہ کہو، تو 100 بندہ ان سرداروں میں سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد ان کے باقی جو بچے تھے، عورتیں اور بچے، ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ جس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کی تعداد قیدیوں کی 700 تھی۔ 700 کو قیدی بنایا تھا۔ جو شہر سے باہر مارے گئے وہ علیحدہ تھے، جو 100 سردار مارے گئے وہ علیحدہ تھے۔ اس کے بعد ان کو قیدی بنا دیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وہاں پہ جیل میں ڈالا، اور اس کے بعد یعنی پوری تفتیش کے ساتھ کہ جو توہین میں ملوث نہیں تھے ان کا معاملہ جدا کیا گیا، اور باقی سے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ تو اس ایکشن سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ واضح کیا، ایک طرف وہ ختم نبوت کی لڑائی جو مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی، تمام غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدوں کی تعداد تھوڑی ہے، اس ایک جنگ کے شہیدوں کی تعداد زیادہ ہے، اور دوسری طرف اس معاملہ پر کہ جس وقت ایک علاقے کے لوگوں نے ایسا دھندا کیا ہے، اس کے سرداروں نے، اور اس میں کچھ ڈائریکٹ تھوڑے سے ملوث تھے، باقی جو ان کی حمایت میں نکلے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور یہ میسج نسلوں تک پہنچایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا یہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے، جو ہر وقت ہے، ہر لمحہ ہے، ہر سیکنڈ ہے، اور اس فریضے کو ادا ان لوگوں نے کیا جنہوں نے سب سے پہلے صفہ پہ بیٹھ کے دین پڑھا تھا، جن سے بعید نہ قرآن کی آیات تھیں اور نہ سنت کی وضاحت تھی، اور نہ ہی ان کی فقاہت کوئی کمزور تھی، اور نہ ہی استدلال میں کوئی کمزوری تھی۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے باقاعدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکاری حکم نامے کی روشنی میں اس انداز میں جا کر ان لوگوں کو تحقیق کیا اور بتایا کہ ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عفو درگزر کے سبق پڑھے ہیں وہ اپنی ذات کے لحاظ سے ہیں، ہمارا ذاتی دشمن ہم سے معافی مانگے گا، ہم خود اجازت دے رہے ہیں کہ ہمیں گالیاں نکال لو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، مگر محبوب کے بارے میں جو نکالے گا تو اس کا فیصلہ ہماری تلوار کرے گی۔ آج کتنے غلط نظریات پھیلائے جا رہے ہیں۔ وہ معافی کا سبق تو حضرت حذیفہ نے بتا دیا، فرمایا اسمعونی فی ابی و امی، مجھے میری ماں کی بھی گالی دو، مجھے میرے باپ کی بھی گالی دو، یہ میں اپنی ذات کے لحاظ سے جو سبق میں نے سیکھا ہے اسلام کا وہ تمہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن میرے نبی کے بارے میں کچھ بولو گے تو پھر میرا بولنا یہ میری مجبوری ہے، نہیں بولوں گا تو یہ دوسرا امر ہوگا۔ تو امت کو یہ بتایا گیا اپنا حق معاف کرنا چاہو تو کر دو، اور اس معافی کے اندر فضیلت بیان کی گئی، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق معاف کرتا پھرے۔ یہ اجماعی طور پر صحابہ نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مہینہ بھی بیٹھنا پڑے گا تو جن کو گستاخی کی ثابت ہو چکی ہے ان کو مارے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔
چن کے گستاخوں کو اور ان کے حامیوں کو 100 سرداروں کو مار کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے ثابت کیا کہ ہماری تلواریں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے چڑیا بھی بغیر حق ماری اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو ہم ناحق چڑیا بھی نہیں مارتے، لیکن اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے پھر چڑیا کیا، پھر ہم سرداروں کے سر بھی اتار دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جو دستور موجود رہا، بڑے بڑے قضات فقہا اگلے انداز میں آ کر ان کی ذاتی حمیت ایسی نکلی کہ جس کی بیس پر یہ تاریخ مسلمہ کا ایک انمٹ نقش رہا ہے کہ اگر کسی مقام پر بھی ایسا ہوا ہے، اس موقع پر یہ ضروری نہیں کہ کوئی نوجوان ہو تو اس کے جذبات جو ہیں وہ جوش میں آ جائیں، بڑھاپے میں بھی لوگوں نے قرض اتارے۔ وہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے کعب بن اشرف کا سر اتارا تھا، بڑھاپا تھا، مروان بن حکم اس وقت مدینہ شریف کا گورنر تھا، تو یہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ابن یامین وہاں موجود تھا، تو مروان نے پوچھا کیف کان قتل کعب بن الاشرف، ابن یامین یہ بتاؤ کہ کعب بن اشرف کا قتل کیسا تھا؟ تو اس نے کہا قتل غدرن، وہ تو غدر سے مارا گیا تھا، دھوکہ دے کے مارا گیا تھا۔ اب یہ ابن یامین نے جب جواب دیا، جس طرح آج ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے، اور پوری ملت میں سوائے چند بندوں کے بہت سے ایسے ہیں کہ جو بد کلامی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید ہمارا جو اینکر ہو اس پر کچھ فرض ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہوتا۔ اب مروان ہے اس وقت کا گورنر، ابن یامین سے پوچھا کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابن یامین نے کہا غدر سے قتل کیا گیا۔ محمد بن مسلمہ جنہوں نے کعب بن اشرف کا سر اتارا تھا، بڑھاپے میں وہاں بیٹھے تھے، تو فرمایا مروان سنو، اَيُغَدَّرُ عِنْدَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے دربار میں ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف غدر کی نسبت کی جا رہی ہے؟ قد قتلناہ بِأَمْرِهِ، ہم نے خود نہیں مارا تھا، ہم نے تو نبی علیہ السلام کے حکم پہ مارا تھا۔ تو جو قتل کعب بن اشرف کا ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا، اس کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ وہ قتل غدر سے ہوا۔ اب یہ سمجھنا کہ کتنا حساس معاملہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی یعنی سب کچھ کر کے پھر کہتے ہیں، تو مومن تو سوچ بھی نہیں سکتا گستاخی کا۔ ان کے نزدیک ہاضمہ بڑا تیز ہو گیا ہے اور ہر چیز ہضم کرتے جا رہے ہیں کہ یہ توہین نہیں ہے، سب بکواس کر کے پھر کہتے ہیں تو نے تو کہا ہی کچھ نہیں تھا۔ اب محمد بن مسلمہ نے مروان کو کہا آج کے بعد چونکہ دربار تیرا تھا، تم نہیں بولے، بولا یہ ہے، مگر تجھ سے مجھے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ کوئی چھت ایسی نہیں جہاں تم اور میں اکٹھے بیٹھ سکیں، سوائے مسجد نبوی شریف کی چھت کے، کہ وہاں تو بھی چلا جائے گا میں بھی چلا جاؤں گا، مگر اس کے علاوہ میں تیرے دربار میں جہاں تو ہوگا وہاں میں نہیں ہوں گا۔ میرا تجھ سے ہمیشہ کا بائی کاٹ ہے، تیرے دربار میں یہ بک بک کیوں ہوئی؟ اور ساتھ کہا یہ ابن یامین خدا کی قسم ہے میرے پاس تلوار ہوئی، یہ مجھے ملا، لأضرب عنقہ، اس کا سر اتار کے چھوڑوں گا۔ اب اس کو واجب القتل اس بیس پہ سمجھا کہ ہم نے ایک گستاخ کو گستاخ سمجھا تھا اور گستاخ سمجھ کے مارا تھا، اور یہ کہتا کہ وہ غدر سے مارا گیا۔ اس نے من وجہ گستاخ کی حمایت کی ہے، اس بیس پر قسم اٹھا لی، فرمایا یہ جہاں بھی مجھے ملے، اگر میں بوڑھا ہوں یہ جوان ہے، تلوار مجھے مل گئی تو اس کا سر میں ضرور اتاروں گا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چیلنج کو سن کے ابن یامین اپنے محلے میں جب بھی باہر نکلتا تھا پہلے کسی کو بھیجتا تھا کہ گلی میں محمد بن مسلمہ تو موجود نہیں ہے، اتنا ڈر تھا۔ بالآخر ایک دن حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھا رہے تھے، جنازے میں تھے، اور بقیع والی سائیڈ سے وہ ابن یامین لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے آ گیا۔ آپ نے دوڑ لگائی، بڑھاپے کے باوجود جا کے اس کو دھکا دے کے گرایا، ہر لکڑی پکڑ کے اس کو مارا، جب ٹوٹی تو پھر چھوڑا، ساری لکڑیاں توڑ کے کہا سزا اب بھی پوری نہیں ہوئی، چونکہ تلوار نہیں تھی، تلوار جب بھی ہوگی سر تیرا ضرور اتاروں گا۔ بوڑھے کا جذبہ اتنا بلند ہے،
وہ بوڑھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے یہ معیار بھی دیا کہ ایسی باس میں صرف کسی کا ہم نوا بن جانا اور ہاں میں ہاں ملانا اور یہ کہنا کہ وہ گستاخ جو ہے اس کو دھوکے سے مار دیا گیا تھا، یہاں جس نے گستاخی کی ہے اسے جیسے بھی جس نے مارا اس نے جہاد کیا، یہاں دھوکے شوکے کا لفظ نہیں بولا جائے گا، اور جو بولے گا اس کا شمار وہی ہوگا جو اس گستاخ کا ہے۔ تو یہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فیصلہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے الصارم کے اندر، اور واضح طور پر اس کی پوری بحث کی ہے۔ اور یہاں میں اس وقت جو آپ کے سامنے بات پیش کرنے والا ہوں یہ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء ہے، جس میں عبیدی حکمرانوں کی تاریخ کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زرین کو اتنے زیادہ سال نہیں گزرے تھے۔ یہ 4 صدی ہجری کے اندر جس وقت قاضی محمد بن ابی منظور انصاری جو قیروان کے قاضی تھے ان کے پاس ایک کیس پہنچا، اور وہ کیس کیا تھا؟ احضر الیہ یہودی قد سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس ایک یہودی پیش کیا گیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی۔ حکمران ایسے تھے کہ جو قانوناً چھوٹ دینا چاہتے تھے اس کو، لیکن قاضی انہوں نے کلمہ حکمرانوں کا نہیں پڑھا تھا، نبیوں کے سلطان کا پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کا یہ جذبہ تھا کہ حکمران اس کو بچانا چاہیں گے اور یہ واجب القتل ہے۔ اب اس بوڑھے قاضی کا جذبہ دیکھو، جس وقت اس یہودی کو پیش کیا گیا تو وہاں پر محمد بن ابی منظور برداشت نہ کر سکے، آپ نے اس کو منہ کے بل گرایا اور منہ کے بل گرا کے مارنا شروع کر دیا، حالانکہ کوئی ہتھیار پارس نہیں تھا، مگر مکے اتنے مارے کہ جب جان نکلی تو پھر اس کو چھوڑا۔ عدالت میں قاضی نے اس توہین رسالت کے مجرم کو زندہ نہیں رہنے دیا، اور یہ اوائل صدیوں کے اندر بھی اس انداز میں اس سیریس مسئلے کے لحاظ سے جذبات بوڑھوں کے بھی اتنے تیز تھے، اور ایک قاضی وقت کا اتنی بڑی شخصیت، اور لوگ کہتے ہیں یہ جوان ایسے کام کر دیتے ہیں، تو وہ قاضی جہاں علم کا بھی پیرا ہے، تقوی بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور فقہی مسائل کی نوعیت بھی سامنے ہے، مگر انہوں نے کہا حکومت چونکہ چھوڑنے کا ارادہ کر رہی ہے اور یہ واجب القتل ہے، باہر نکلے گا تو پتہ نہیں یہ رہا ہو کے چلا جائے گا، میرے دربار سے یہ بچ کے نہیں جانا چاہیے۔ تو کہا میں اس انداز میں تادیباً ماروں گا کہ مارتے ہوئے تادیباً کی ادب سکھانا چاہتا ہوں، اس میں اس کو پار کر دوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ ہر حال میں واجب القتل ہوتا ہے۔